آپ نے کبھی ایسی مشکل کا سامنا کیا جو ناقابل عبور لگتی ہو؟ ایسی صورتحال جہاں سب کچھ آپ کے خلاف ہو اور آپ کو یہ نامعلوم ہو کہ آپ اس سے کیسے نکلیں گے؟ آج ہم ایک ایسی کہانی میں غوطہ زن ہو رہے ہیں جو ہمیں ایمان، حوصلے اور خدائی رہنمائی کی طاقت دکھاتی ہے، خاص طور پر جب حالات بہت مشکل ہوں۔ ہم آج دو سمول، ایک تواریخ اور زبور 31 کے اقتباسات کا جائزہ لیں گے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور اس کے بہادر ساتھی کس طرح تمام توقعات کے برخلاف فلسطینیوں کو شکست دیتے ہیں۔ ان اقتباسات کا مرکزی پیغام داؤد کے خدا پر غیر متزلزل اعتماد میں ملتا ہے، جو زبور 31 کی آیات 14 اور میں خوبصورتی سے بیان ہوا ہے کہ خداوند، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں تو میرا خدا ہے، میری عمر تیرے ہاتھ میں۔ ایمان کا یہ اعلان آنے والی حیرت انگیز فتوحات کی بنیاد رکھتا ہے اور داؤد کی کامیابی کا راز ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کا مکمل بھروسہ خدا پر، خدا کی رہنمائی اور حفاظت۔ ہماری کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب داؤد ایک بڑے خطرے کا سامنا کر رہا ہے۔ جب فلسطینیوں نے سنا کہ داؤد کو تمام اسرائیل کا بادشاہ مسح کیا گیا ہے تو انہوں نے اس پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں جمع کر لی۔ یہ ایک بحرانی لمحہ تھا، لیکن گھبراہٹ کے بجائے داؤد نے غیر معمولی کام کیا۔ اس نے خداوند سے رہنمائی طلب کی۔ عمل کرنے سے پہلے خدا کی رہنمائی مانگنے کی یہ عادت داؤد کی قیادت کی بنیاد ہے اور ہم سب کے لیے ایک بہترین سبق بھی۔ خدا کا جواب 2 سموئیل 5:19 میں بالکل واضح ہے، جاؤ کیونکہ میں ضرور فلسطینیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا۔ خدا کی یقین دہانی سے داؤد نے آدمیوں کی قیادت میں بالفرازم فتح پائی۔ اس جگہ کو جو نام وہ دیتا ہے وہ ہے، خداوند نے میرے دشمنوں پر میرے سامنے ایسے حملہ کیا جیسے پانی کا سیلاب ٹوٹ پڑے۔ یہ خدا کی زبردست مداخلت کی ایک جاندار تصویر پیش کرتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فلسطینی دوبارہ جمع ہو کر حملہ کرتے ہیں۔ ایک بار پھر داؤد خدا کی رہنمائی طلب کرتا ہے اور اس بار خدا اسے ایک منفرد جنگی حکمت عملی دیتا ہے۔ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ دشمن کے پیچھے سے گھوم کر جائے اور چنار کے درختوں کی چوٹیوں پر مارچ کی آواز کا انتظار کرے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ خود خداوند ان سے پہلے فلسطینی فوج پر حملہ کرنے کے لیے جا چکا ہے۔ یہ ماورائی عنصر ہمیں یاد دلاتا ہے جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق ہوں تو وہ ایسے طریقوں سے کام کر سکتا ہے جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ داؤد کی ان غیر معمولی ہدایات پر اطاعت ایک اور شاندار فتح کا باعث بنتی ہے جو جبون سے گزیر تک پھیل جاتی ہے۔ ان جنگی واقعات کے ساتھ وفاداری اور جرأت کے انفرادی کارناموں کی کہانیاں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ہم داؤد کے بہادر سپاہیوں کے بارے میں سنتے ہیں، غیر معمولی جنگجو جو اپنے بادشاہ کے لیے وقف تھے۔ ایک واقعہ میں 3 سپاہیوں کا ذکر ہے جنہوں نے دشمن کے علاقے میں بیت اللحم کے ایک کنویں سے داؤد کے لیے پانی لانے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال دیں۔ داؤد کا اس جرأت مندانہ عمل پر رد عمل بہت معنی خیز ہے۔ وہ پانی پینے کے بجائے اسے رب کے حضور نظر کے طور پر انڈیل دیتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو کہ میں ایسا کروں۔ کیا یہ ان لوگوں کا خون نہیں ہے جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر گئے تھے؟ 2 سموئیل 23:17۔ یہ عمل داؤد کی عاجزی اور اس بات کا اعتراف ظاہر کرتا ہے کہ اس کے سپاہیوں کی وفاداری دراصل خدا کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ ہم انفرادی جرأت مندی کے کارناموں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، جیسے الیزر جس نے فلسطینیوں سے اس وقت تک لڑائی کی جب تک اس کے ہاتھ تلوار سے چپک نہ گئے، اور شمع جس نے ایک دال کے کھیت کو فلسطینیوں کے ایک گروہ سے بچایا۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ خدا افراد کے ذریعے اپنے مقاصد کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب حالات بالکل ناموافق ہوں۔ ان تمام واقعات میں ہم ایک مستقل موضوع دیکھتے ہیں۔ فتح ہمیشہ خدا پر بھروسہ اور اس کی ہدایت کی پیروی کرنے سے ملتی ہے۔ بھروسہ کرو اور اطاعت کرو، کوئی اور راستہ نہیں۔ فتح کی طرف
दाऊद की कामयाबियां इसके ज्यादा लश्कर हिकमत अमली की वजह से नहीं थी, बल्कि खुदा की हिफाजत और रहनुमाई पर उसके गैर मुतजलजल भरोसे की वजह से। ये हकीकत ज़बूर 31 में भी नजर आती है, जहां दाऊद अपनी मुकम्मल इन्हिसारी खुदा पर जाहिर करता है, और ए खुदावंद, मैंने तुझ में पनाह ली है, मेरी पनाह की चट्टान बन जा, एक मजबूत कला जो मुझे बचा सके। ज़बूर 31 आयत 1 और 2। हत्ता के लड़ाइयों और मुश्किलात के दौरान भी दाऊद ने अपनी ताकत और तहफ़्फ़ुज़ खुदा में पाया। हर रहनुमा को मुश्किलात और बहरानों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा भरोसा खुदा पर हो और हमारी फरमाबरदारी आजिज़ी में जड़ी हो, तो हम भी वही फतह हासिल कर सकते हैं जो दाऊद को मिली थी। बड़े बड़े चैलेंजेस खुदा के लिए बेहतरीन मौके हैं कि वो अपने लोगों से अपनी मोहब्बत जाहिर करे और अपना जलाल दिखाए तमाम इंसानों के सामने। तो आप और मैं आज अपनी जिंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले ये आदत अपनाएं कि किसी भी अमल से पहले, खास तौर पर बहरान या फैसला साजी के वक्त, खुदा की रहनुमाई तलाश करें। फिर खुदा की हिफाजत और उसकी अता पर भरोसा रखें, चाहे हालात आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, और खुदा की हिदायत पर अमल करने के लिए तैयार रहें, चाहे वो इंसानी नुक्ता नजर से समझ में ना आए। अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की कुर्बानियों और वफादारी को तस्लीम करें और उनकी इज्जत करें, और असल क्रेडिट खुदा को दें, और अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहें, ये जानते हुए कि खुदा लोगों के जरिए फतह दे सकता है जो इस पर भरोसा करते हैं। दाऊद और उसके बहादुर साथियों की फुलसतियों को शिकस्त देने की कहानी हमें याद दिलाती है कि खुदा के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं। मुझे बताएं, उस वक्त आप अपनी जिंदगी में कुन फुलसतियों का सामना कर रहे हैं? आपके सामने कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो बज़ाहिर नाकाबिले उबूर लगते हैं? एक लम्हा निकाली और उन सबको खुदा के हुजूर पेश करें, उसकी रहनुमाई मांगे और उसकी कुदरत पर भरोसा करें। याद रखें, बिल्कुल दाऊद की तरह हमें भी ईमान वाले लोग बनने के लिए बुलाया गया है जो खुदा की हिफाजत और रहनुमाई पर भरोसा करते हैं। ये वो मकाम है जहां हम पूरी तरह इस पर इन्हिसार करते हैं। वहीं हमें हर चैलेंज का मुकाबला करने की ताकत और अपनी जिंदगी में इसके मकसद को पूरा करने की कुव्वत मिलती है। तो आइए हम हौसले के साथ आगे बढ़ी, ये जानते हुए कि हमारा वक्त उसके हाथ में है। वो वफादार है और हमें फतह की तरफ ले जाएगा।